جی تو ان سائڈ کشمیر جو اس وقت سب سے فوکسنگ پوائنٹس ہیں جن پہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ وہاں کی پالیٹکس ہے، وہ وہاں کا جو سوشل آرڈر ہے، وہاں کی جو اکانومی ہے، اور وہاں کی جو ہیلتھ کیئر ہے، اس پہ توجہ دینے کی ہمیں ارجنٹلی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اچھا، ابھی ہم نے کہا یہاں پہ ہم نے ایک سینٹینس پڑھا ہے، پاکستان کی ناٹ اگنور کشمیر بیکاز اٹ از اٹس جاگولر وین۔ جاگولر وین سے آپ کا کیا مطلب ہے، اور اس کانٹیکس میں یہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس پاکستانی لیڈر نے یہ والی جو ٹرم ہے یہ کشمیر کے لیے استعمال کی؟ اس کو شارک کہتے ہیں، پاکستان کشمیر پاکستان کی، یہ نہیں مجھے پتا کس نے یوز کیا یہ ٹرم۔ ٹھیک ہے، اینی ون ہو نو کہ جی یہ والی ٹرم کس نے مطلب سب سے پہلے یوز کی تھی کشمیر کے لیے؟ It was Qaid Azam who used this term firstly for Kashmir, that Kashmir is Pakistan's jugular vein. اور پھر انہوں نے باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی پاکستان کے جو جو قبائلی ایریا ہے وہاں کے لوگوں سے، اور انہوں نے جو پاکستان کی اس وقت کی جو ملٹری تھی، ون آف دا ہسٹورین نے ایک اکاؤنٹ کو اس طرح ڈسکرائب کیا ہے کشمیر پہ پاکستان اور قائد اعظم صاحب کی جو پاکستان قائد اعظم صاحب کا فوکس تھا کہ when he came to know کہ جی Indian forces are enter into Kashmir and they are going to occupy Punch، تو قائد اعظم نے آرڈر دیا، جنرل آئی تھنک گریسی تھا جو پاکستان کی آرمی کو اس وقت ڈیل کر رہا تھا، کہ جی انٹر انٹو کشمیر اینڈ کنفرنٹ دا انڈین فورسز۔ تو جو گریسی تھا اس نے قائد اعظم صاحب سے کہا کہ جی آئی could not enter into Kashmir and start an operation against the Indian army because General Oakley, who is the commanding officer of both the armies, both the then armies، اس وقت کی جو آرمی تھی انڈیا اور پاکستان کی، وہ تھا جنرل آکلے اینڈ ہی اسٹیشنڈ ان انڈیا، تو میں اس کی پرمیشن کے بغیر جو ہے جی وہ انٹر نہیں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب قائد اعظم صاحب کو آکلے اور گریسی نے ریفیوز کر دیا، تو دین قائد اعظم نے ریکویسٹ کی اپنا جو ہمارا جو ریجن ہے، یہ جو فاٹا کا ریجن ہے، کے پی کا جو ریجن ہے، وہاں کے لوگوں سے، اور جو پھر ان کے جو کلائنٹس تھے مختلف سٹیٹس کے، جو جو راجے مہاراجے ان کے کلائنٹس تھے، ہر سٹیٹ کے پاس ایک اپنی فوج تھی، تو پھر قائد اعظم صاحب نے اس طرح کر کے کنفرنٹ کرنے کے لیے ان کو بھیجا۔ لیکن جب یہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن آ گئی تو پھر پاکستانی فوج کو سٹینڈ اسٹل ہونا پڑا، اور جہاں تک وہ پاکستانی فوج اور پاکستانی قبائل تھے، وہ آج اس ریجن کو ہم کشمیر، آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ سارے کا سارا آکوپائڈ ہے۔ سو جی اس کو ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ دا انڈین گورنمنٹ ہیز اے ریسپانسبلٹی انڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ٹو سیف گارڈ دی security and well-being of Kashmiris, preventing them from going through the same ordeal that they did as a result of the ongoing communication blackout in 2019۔ تو مطلب جو کشمیری ہیں، انڈین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل لاء کے انڈر کہ جی وہ کشمیریوں کے ساتھ جو انسانی حقوق ہے وہ بہتر رکھے، نہ کہ جس طرح اس نے بلیک آؤٹ کر دیا تھا، انٹرنیٹ کال سارا کچھ ختم کر دیا تھا 2019 میں، اور اس وقت کی جو یہاں پہ ہماری گورنمنٹ تھی وہ وٹامن ڈی بنوا رہی تھی قوم کو دھوپ میں کھڑا کر کے، اور ہم نے پھر شاید ایک روڈ کا نام بھی چینج کر دیا تھا جو کہ اسلام آباد سے جاتا تھا ٹورڈ سری نگر، آئی تھنک سری نگر ہائی وے، اور یہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اور دوسری طرف جو کشمیر میں جو بروٹیلٹیز ہیں اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ الحفیظ علمان مطلب بہت زیادہ ہے۔ پاکستان and Kashmir must fight until it settles the conflict as recognized by the international community. Meanwhile, let's wish for the best while preparing for the worst۔
تو کشمیر کیونکہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ریکگنائزڈ کانفلکٹ ہے، ایک ایسا کانفلکٹ ہے جو جس کو ریکگنائز کرتی ہے پوری کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی، تو اس کو امیکیبلی حل ہونا چاہیے. لیکن جب تک یہ حل نہیں ہوتا ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے اور ہمیں ہر طرح کے برے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اچھا جی، پولیٹیکل ڈائنامکس، اگر ہم اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر جو کشمیر کا کانفلکٹ ہے وہ پھر کس طرح ہمارے سامنے آتا ہے. The issue of Kashmir was raised in the last days of Quaid-e-Azam, and he emphasized on the importance of Kashmir for Pakistan by saying that Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Kashmir is not just a piece of land or a group of people living there, but integral for the existence of Pakistan. Kashmir, right from the beginning, was very important for the creation of Pakistan. Quaid-e-Azam supported the Kashmir cause even before the independence of Pakistan. It was his desire that Kashmiris, especially Muslims, should get their socio-economic rights and justice. The issue of Israel was very close to the heart of Muhammad Ali Jinnah as well. ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا ان کا کشمیر اور کشمیریوں کے بارے میں جو خیالات تھے قائد اعظم صاحب کے، کہ جی جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے انٹیگرل ہے، بہت ضروری ہے. اور جس طرح انہوں نے یہاں پہ رہتے ہوئے اسرائیل کے جو عزائم تھے فلسطین پہ قبضے کے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اس پہ بات کی. اس وقت کے جو پریس میں جو سٹیٹمنٹس تھیں، ایک طرف قائد اعظم واز فائٹنگ فار میکنگ پاکستان، اور دوسری طرف ہی واز ویری اویئر آف دا آؤٹ کم آف اے نیولی گوئنگ اے اسٹیٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اسٹیبلش ان دا عرب ورلڈ انڈر دا بینر آف اسرائیل. تو اس کے جو امپیکٹ تھے وہ اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف تھے. تو اسی طرح وہ کشمیر کے جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں، جو اخباروں میں چھپیں، جو جلسوں میں انہوں نے بات کی، اور ان کا جو کشمیر کا وزٹ تھا پارٹیشن سے پہلے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. He always stood firm for the rights of the Palestinians and raised the issue of Palestine at every international forum. تو پھر جب بھی انہیں موقع ملتا تھا کسی بھی انٹرنیشنل مطلب فورم پہ بھی، جب وہ جاتے تھے انڈیا سے باہر بھی، تو وہ فلسطین پہ بھی ضرور بات کیا کرتے تھے. The Kashmir issue remains a central theme in both countries' national identities and politics. In Pakistan, Kashmir's freedom struggle is often viewed as a symbol of resistance against Indian hegemony, fostering a narrative that unites political factions. تو پاکستان کے اندر دونوں ہی ملکوں میں سیاسی طور پہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی جو کشمیر کی جو سٹرگل ہے وہ ایک مزاحمتی سٹرگل ہے انڈین ہیجمنی کے سامنے، انڈین آکوپیشن کے سامنے. اور یہ والا جو نریٹو ہے، یہ پولیٹیکل فیکشنز جو ہیں وہ اس لیے بھی اس کو مارکیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس سے ووٹ لینا ہوتا ہے. Conversely, Indian leadership emphasizes sovereignty over the territorial integrity with Kashmir, viewing any viewing any concessions as detrimental to the national security. تو دوسری طرف جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے جی کہ یہ ایک ان کا انٹیگرل جو ہے وہ پارٹ ہے کشمیر، اور کسی قسم کی کنسیشن بھی اس پہ جو ہے وہ انڈین نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ مطلب کمپرومائز کرنے والی بات ہوگی. In recent years, India's decision to abrogate Article 370 in August 2019, which granted special status to Jammu and Kashmir, intensified tensions. This move was met with widespread protests in Kashmir and heightened military presence, leading to concerns about human rights abuses and potential escalation of violation. The political dynamics surrounding Kashmir are intricate and deeply entrenched, affecting both countries and India's domestic and foreign policies. Here are key aspects that shape these dynamics. تو یہ جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اور پھر جو اس پہ ملٹری بلٹ اپ ہے، اس کے جو کی اسپیکٹس ہیں اب ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں.
national identity and sovereignty. For Pakistan, Kashmir represents a symbol of resistance against Indian hegemony. It is viewed as unfinished business from partition and a matter of supporting the self-determination of the Kashmiri people, particularly the Muslim majority. تو پاکستان کے لیے یہ ایک انفینش جو ہے وہ ایجنڈا ہے، بزنس ہے پارٹیشن کا، کشمیر کا جو حال ہے جو ابھی تک نہیں ہو سکا کہ اور ہم جو پاکستان ہے، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی جو انڈین قبضہ ہے وہاں پہ، اس کے خلاف جو مزاحمت ہے کشمیریوں کی وہ بالکل جائز ہے، لیگل ہے۔ دوسری سائڈ پہ جو انڈیا کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے جی کہ دا کشمیر ایشو از ٹائڈ ٹو انڈیاز ہیجمنی اینڈ sovereignty. India views Kashmir as an integral part rooted in the belief that all princely states should have access to India at independence. Any perceived compromise on Kashmir is seen by the BJP Hindus' Zionist mindset as the threat to the territorial integrity and their religious dogmas. تو جو جو انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے، جس طرح انڈیا دیکھتا ہے کشمیر کو، وہ دیکھتا ہے کہ جی ایک تو اس کی جو ساورنٹی ہے اور ہیجمنی ہے یہ اس کے لیے ایک خطرہ ہے اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو اس وقت کا جو ان کا گورننگ سیٹ اپ ہے جو کہ چل رہا ہے بی جے پی کی جو ہندو زائنسٹ جو مینٹیلٹی ہے، اس کے تحت ان کے لیے یہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا پرابلم تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کے ان کے لیے جو ریلیجیس ڈاگماز ہیں، جو ان کے مذہبی عقائد ہیں، یہ ان کی مطلب جو ہے سیٹسفیکشن بھی کرتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ جو انڈین منسٹرز ہیں ان کی کشمیر کے حوالے سے پچھلے چند سال میں اسپیشلی آفٹر 2019 کی جو ان کی گفتگو ہے، اگر آپ وہ سنو تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جی وہ کس طرح سوچ رہے ہیں اس کو، وہ کہ جی وہ جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے شاردا ٹیمپل کا، تو شاردا جو ہے وہ ان کے ہاں ایک مذہبی دیوی ہے، اور وہ دیویوں کو آپ کو پتہ ہے ماں مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اگر شیو کا مندر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور تو پھر جو ہے وہ فلاں والا مندر بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو آکوپائڈ انڈین کشمیر ہے اس کے اندر ایک بہت مشہور مندر ہے جس کی وہ یاترا پہ جاتے ہیں، اور وہ ہر سال جس طرح مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح پورے ہندوستان سے جو لوگ ہیں وہ کشمیر میں اس ٹیمپل تک جاتے ہیں، تو وہ اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں زائنسٹ کا مطلب ہوتا ہے سہونی، زائون سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے جی، سہونیت، ٹھیک ہے جی۔ زائنزم اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو پھر یہ آئے گا جی کہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس کو مذہب کی بنیاد پہ کریٹ کیا جائے فار دا پرسیکیوشن ٹو ٹو ایوری ادر ریلیجیس فیکشن، کہ جی آپ صرف اپنے مذہب کو سامنے رکھو اور اپنی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھو، اور اس کے علاوہ جو باقی سارے لوگ ہیں ان کو آپ انسان سمجھنا بھی چھوڑ دو، تو اس کو کہتے ہیں جی زائنزم، ٹھیک ہے جی۔ زائنسٹ جو ہے وہ اس طرح کے خیالات رکھنے والے جو لوگ ہیں یا اس طرح کے گروپس کے ساتھ جو جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ہیں۔ اصل میں یہ سب سے پہلے جو تھا یہ شروع کیا تھا آئی تھنک انہوں نے یہودیوں نے، سوری میڈم آپ کا یہ میسج مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اچھا جی، تو یہ زائنسٹ آئی تھنک ہو گیا آپ کو۔ میں میں اردو ٹائپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ جو ہے نا یہ پک نہیں کر رہا زوم، سر اسے مذہبی جنونیت کہیں گے؟ اسے مذہبی جنونیت تو نہیں کہیں گے، وہ ریڈیکلزم آ جائے گا، یا مطلب جو ہے اس کے لیے ہم الگ سے لفظ استعمال کریں گے۔ یہ سہونیت ہے، سہونیت ایک پراپر کانسیپٹ ہے، مطلب یہ خود میں یہ ایک جیوش وہ یہودی
یہودی جو تھے اصل میں یہ شروع کیا تھا انہوں نے جب فال آف خلافت ہوا ہے مطلب آٹمن. ہاں آٹمن. ہاں جی، یہ تھیوڈور ہزل جو تھا، یہ آئی تھنک تھیوڈور ہزل کے باپ نے جو تھی ایک زائنسٹ جو آرگنائزیشن تھی اس کی بنیاد رکھی، اس کو چندہ دیا اور پھر اس کے خیالات کی ترویج کی، اور پھر یہ تھیوڈور ہزر واز دا مین کے جو سلطان عبد الحمید ثانی صاحب کے پاس گیا تھا جی کہ آپ پورے کا پورا فلسطین مجھے بیچ دیں. دے ور ولنگ ٹو بائی فلسطین، ٹھیک ہے جی، ان لیو آف منی. تو اس کے جواب میں اس کو سلطان نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں جو ریاست کی زمین ہے وہ بیچ سکوں. دوسرے نمبر پہ یہ انبیاء کی زمین ہے، اس پہ تو میرا بالکل بھی کوئی اختیار نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد وہ 1921 سے جو مائگریشن شروع ہوئی آہستہ آہستہ، اور پھر ان کو جو ہے وہ پرسیکیوشن کا نام دیا گیا. اور المیہ یہ ہے کہ جوز کہتے ہیں کہ انہیں پرسیکیوٹ کیا کرسچین یورپ نے. ٹھیک ہے جی، ایک ایسا یورپ جس کا مذہب کرسچین تھا، تو انہوں نے یہودیوں کو پرسیکیوٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے مائگریشن کرنے پہ مجبور ہوئے. اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی مطلب مسلمانوں نے، ان کے ملک پہ انہوں نے کوئی 25-26 سال کے بعد قبضہ کر کے تو وہاں پہ اسرائیل بنا لیا، اور جو آج وہاں پہ چل رہا ہے وہ آپ سارے لوگوں کے سامنے ہے. سو کم بیک ٹو آور ٹاپک جی، ہم آتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز اینڈ لیڈرشپ. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو لیڈرشپس ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ کس طرح دیکھتی ہیں دونوں ملکوں میں جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو. In Pakistan, political parties have historically used the Kashmir issue to galvanize public sentiment and distract from domestic challenges. This often leads to the unified stance on Kashmir regardless of the ruling party. تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے جی کہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے جو یہاں پہ روزمرہ کے جو ہمارے پرابلمس ہیں، ان کو جو ہے عوام کو اس سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے کشمیر کے نعرے مارے جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارے ڈومیسٹک چیلنجز ہیں ان کو دبانے کے لیے جو ہے وہ کشمیر پہ بات کی جاتی ہے. اصل میں کشمیر کا جو کوئی ریزولوشن ہے، جو کشمیر کا حل ہے، اس کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی بات نہیں کرتی ہے. بس ان کا یہ ہے کہ جی رولنگ پارٹی ہو یا جو بھی پارٹی ہو، وہ ایک یونیفائڈ قسم کا جو ان کا سٹانس ہے کشمیر کے اوپر، اور وہ اس کے اوپر جو ہے جی بات کر کے تو ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جو اصل ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان سے ان کو مطلب ان کی توجہ دور کر دیتے ہیں. In India, political parties often leverage the Kashmir issue to rally support. وہاں پہ بھی یہی کام ہے کہ وہاں پہ بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ کشمیر کا نام لے کے تو سپورٹ جو ہے جی وہ کٹھی کی جاتی ہے. The بھارتیہ جنتا پارٹی for instance emphasizes a strong nationalist approach, promoting politics aimed at integrating Kashmir more fully into India. کہ جی آج کل کی جو وہاں کی بی جے پی کی جو پوری کی پوری پالیٹکس ہے وہ تو کھڑی اس بات پہ ہے کہ جی ہم نے یہ والا کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اب ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ آزاد کشمیر ہے، اور اس کے بعد پھر سارے کا سارا پاکستان ہے، اور پھر اس کے بعد کابل تک کا سارا ایریا ہے جس کو وہ اکھنڈ بھارت کہتے ہیں. ان کی جو میتھالوجیکل ہسٹری ہے انڈیا کی، آئی ڈونٹ نو کہ جی اس پہ ہسٹورینز کہتے ہیں جی کہ اس کے جو ٹریسز ہیں وہ صرف انڈیا کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتے. انڈیا کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جی اشوک. یہ اس کو اشوک دی گریٹ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ اشوک پورے کے پورے ہندوستان پہ، پورے کے پورے پاکستان پہ، اور انٹو دا افغانستان ٹو دا کابل، وہاں تک اس کی گورنمنٹ تھی. اور یہ جو انہوں نے نئی پارلیمنٹ بنائی ہے بی جے پی نے، مودی نے، اس کے اندر جو انہوں نے ایک نقشہ جو لگایا ہے انڈیا کا، وہ اصل میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے. اس کے اوپر یہ کابل تک سارے کا سارا جو ریجن ہے اس کو انڈیا کا حصہ دکھایا گیا ہے، جو کہ انڈین جو ہیجی منی مینٹالٹی ہے اس کو یہاں کرتا ہے. militancy and insurgency. The rise of armed freedom struggle in Kashmir since the late 1980s has complicated political dynamics. اچھا، اس سے پہلے جو تھا وہ 1980 سے پہلے جو چل رہا تھا وہاں پہ احتجاج، اس میں کوئی عام جو ریزسٹنس تھی سوری
مطلب عام ریزسٹنس جو تھی وہ نہیں تھی. تو پھر 1980 کی دہائی میں کچھ ٹرینڈ گوریلا تنظیمیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں, اور انہوں نے وہاں پہ جو انڈین فوج تھی ان کی اٹراسٹیز کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک مسلح جو جہاد ہے اس کا آغاز کر دیا. Local freedom groups seeking independence or integration with Pakistan have created a security dilemma, promoting heavy military presence and resulting in human rights violation. تو اس میں سے کچھ گروپ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ آزاد اسٹیٹ ہونا چاہیے, اور کچھ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی کشمیر کی انٹیگریشن ہو جائے. ٹھیک ہے جی, یہ دو طرح کے گروپس جو تھے وہ جہاد کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں سامنے آئے. اچھا جی. اور پھر اس نے انڈیا کے لیے جو ملٹری پریزنس تھی اس کو بڑھا دیا, انڈیا کو وہاں پہ ملٹری پریزنس بڑھانی پڑی. اور پھر جو ملٹری پریزنس پڑی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئیں وہ گلارنگ ہے. Pakistan's alleged support for these groups has strained relations as India accused Pakistan of fostering terrorism to undermine stability in Kashmir. And under this propaganda, export terrorism and militancy in Pakistan by creating separatist militias, financially aiding them, and trained them in camps near to the borders to Pakistan and inside Afghanistan. Kulbhushan Sudhir Yadav, who was involved in subversive activities inside Pakistan, was and is not the only example. تو انڈیا کا جو ہے وہ پاکستان پہ الزام یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہاں پہ جو کشمیری فریڈم سٹرگل ہے یہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے کشمیر میں جو ہے وہ سٹیبلٹی ممکن نہیں ہے. اور پھر کشمیر پہ جو انڈیا کا یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی پاکستان کشمیر میں یہ کر رہا ہے, تو پھر وہ اس پروپیگنڈا بینر کے تحت پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیررزم ہے وہ اور ملیٹنسی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کو ایڈ کرتے ہیں. وہ یہاں کے ملیٹنٹس کو جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں, یہاں کی جو سیپریٹسٹ جو ہیں آرگنائزیشنز ہیں ان کو مالی مدد دیتے ہیں, جس پہ اگر آپ چاہو تو جو ان کا تھا NSA تھا, کیا نام ہے اس کا, اجیت دول, اس کا یوٹیوب پہ ایک پڑا ہوا ہے ویڈیو جس میں وہ کسی ملٹری آفیسرز کے سامنے ایک سپیچ دے رہا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ جی اگر پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں اگر ان کا ٹوٹل خرچہ اتنا ہے تو ہم اس سے زیادہ اگر انہیں دیں تو پھر ہم ان کو اپنے لیے کام کرنے میں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. اور اسپیشلی اس میں جو تھا جو انڈین دیوبند اسکول آف تھاٹ ہے اس نے کافی ہیلپ کیا ہے پاکستان میں جو علیحدگی پسند جو تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ کنیکشن کروانے میں انڈین گورنمنٹ کے. اور پھر جو کلبھوشن یادو ہے یہ نہ تو کوئی آخری مثال تھا نہ یہ پہلی مثال ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے لوگ پہلے بھی آتے رہے ہیں پاکستان میں سب ورژنس کروانے کے لیے اور آج بھی موجود ہیں, اور یہ ہماری سب سے بڑی نااہلی ہے کہ جی ہم ان سے چھٹکارا نہیں پا رہے. International influence. The involvement of global powers has significantly impacted the political landscape. The US, China, and Russia have interest in the region, influencing Pakistan and India's strategies. For instance, US support for India has grown in recent years, complicating Pakistan's diplomatic maneuvering on Kashmir issue. تو جو خطے میں جو ہمارے دو ملک ہیں رشیا اور چائنا, ٹھیک ہے جی, تو ان کا بڑا کنسرن ہے کشمیر کے اوپر, اور اسپیشلی جو US ہے اس کا. اور پھر جو پچھلے سالوں میں جو US کی جو سپورٹ ہے جو اس کا جو ٹلٹ ہے ٹورڈز انڈیا وہ بھی پاکستان کے جو ڈپلومیٹک جو مینوورنگ ہے ٹورڈز چائنا اس پہ, اور اسپیشلی ان ریفرنس ٹو کشمیر جو ہے اس کے لیے کمپلیکیشنز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. The United Nations resolution calling for a plebiscite in Kashmir remains unfulfilled, leading to international criticism of both nations, but especially directed at India regarding its human rights
practices in کشمیر. یونائٹڈ نیشن کی جو پلیبیسائٹ کی جو حق رائے دہی کی جو ریزولوشن ہے اس پہ عمل تو نہیں ہو سکا، لیکن اس عمل نہ ہونے پہ دونوں ہی جو ریاستیں ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بین الاقوامی فورمز میں. لیکن انڈیا کو زیادہ اس لیے انڈیا پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ انڈین جو ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ اس کا مطلب اس میں انوالو ہیں، جو آکوپائڈ جو کشمیر ہے اس میں. Dialogue and peace process. Efforts at dialogue have fluctuated over the decade. While there have been periods of thaw, such as the Lahore Declaration in 1999, these often flatter due to terrorist attacks on political uh, changes in either country. تو کافی دفعہ ڈائلاگس کی اور پیس پروسیس کے جو انیشیٹوز ہیں ان پہ کوشش ہوئی ہے ان کو کرنے کی، لیکن یہ کسی نہ کسی ٹیررسٹ جو ہے ایونٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ مطلب رک جاتی ہیں. آئی تھنک جی آج کا ٹائم جو ہے وہ آپ لوگوں کا ختم ہو چکا ہے.